صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہی ناکام رہے گا۔ سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا۔ اسلام کی تاریخ میں 22 جمادی الاخر کو وہ شرف حاصل ہے کہ آج کی تاریخ میں انبیاء علیہم السلام کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت اس دنیا میں تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ 22 جمادی الاخر انہی کے وصال کی تاریخ ہے جو آج ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ چند باتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ تمامی حضرات کے سامنے میں بیان کروں تاکہ آپ تمامی حضرات اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل نام عبداللہ ہے، جن کا اصل نام عبداللہ ہے، لیکن آپ پوری دنیا میں ابو بکر کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر آپ کو یا تو صدیق کہہ کر پکارتے تھے، یا عتیق کہہ کر پکارتے تھے، یا ابو بکر کہہ کر پکارتے تھے۔ نام سے بہت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یاد کیا ہے۔ ابو کے معنی تو باپ کے ہوتے ہیں، اور بکر کے جو معنی ہوتے ہیں وہ عربی زبان میں وہ یہ ہے کہ بھئی بکر کے معنی اولیت کے ہوتا ہے، فرسٹ کے، سب سے پہلے کے ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت ابوبکر ہی وہ ہیں جو اللہ کے فضل اور مہربانی سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے درمیان یہ اعلان فرمایا کہ میں نے معراج، اللہ رب العزت نے مجھے معراج حاصل کرائی، مجھے معراج حاصل ہوئی ہے، مجھے معراج ہوئی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، اس کے بعد مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر گئے اور وہاں جنت دیکھی حضور نے، دوزخ کو بھی حضور نے دیکھا، تمام چیزیں حضور نے دیکھی۔ جب اس بات کو لوگوں کے درمیان رکھا تو سب سے پہلا آدمی جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی تھی وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ تو ہر معاملے میں یہ سب سے پہلے آتے ہیں، اسی لیے ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے اور آپ اسی نام سے مشہور ہیں، اور آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ عتیق کے معنی ہوتا ہے آزاد کرنے والے کے، آزاد کرنے والے کے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر آقاؤں سے جس نے آزادی دلوائی تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات تھی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابو بکر تم نے بلال کو کافروں کے چنگل سے آزاد کیا ہے، اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ آپ عتیق کہلائے، آزاد کرنے والا یا آزاد ہوا ہوا آپ کہلائے، یہ آپ کی شخصیت ہے۔ نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب آپ کا جو ہے وہ عتیق ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آپ نے جہاد کیا، جنگیں لڑی اسلام کی بقا کے لیے، آپ نے بے شمار قربانیاں دی ہیں اسلام کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے۔ آج ہم اور آپ مسجد نبوی جاتے ہیں، مسجد نبوی کی زمین 10 درہم میں سب سے پہلے
10 درہم میں مسجد نبوی کی زمین جس شخص نے خریدی تھی وہ نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 درہم میں مسجد نبوی کی زمین خریدی تھی۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ پیسہ دے کر آس پاس کا جو علاقہ ہے، آس پاس کی جو زمین تھی وہ آپ نے خرید لی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہاں دفن کیے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے حجرے سے لے کر کے میرے منبر تک یہ جو فاصلہ ہے نا، یہ جنت کی کیاری ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کی کیاری۔ یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے جسے اللہ نے زمین پر رکھا ہوا، اور وہ ٹکڑا کیا ہے؟ میرے کمرے سے لے کر کے میرے منبر تک۔ اور آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کہ ابوبکر صدیق، ہم اور آپ تو مرنے کے بعد جنت نہ بھائی، ابوبکر آج بھی جنت میں ہے، ابوبکر آج بھی جنت میں ہے۔ جنت کی کیاری حضور نے فرمائی، اسی کیاری میں آپ آرام فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایثار و قربانی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا